تراویح کے متعلقہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کچھ سالوں سے ہمارے معاشرے میں یہ رواج بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. میں اس کو رواج ہی کہوں گا کہ دیکھا دیکھی لوگ کرتے ہیں. جی جی. پہلے ایک نے اٹھایا، پھر دو شروع ہوئے، پھر دیکھتے دیکھتے مسجد اب بھری ہوتی ہے کہ امام آگے پڑھ رہا ہے اور لوگ پیچھے قرآن لے کر کھڑے ہیں. جی. اس حوالے سے میں جو بات سمجھتا ہوں اور مجھے جو بات نظر آ رہی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل صورت یہی ہونی چاہیے کہ جو مقتدی ہیں ان میں ایک ایسا آدمی ہے، سامع ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کے غلطی آ جائے گی تو وہ خود ہی اس کو بتا دے گا. جی جی. باقی لوگوں کا کام کیا ہے؟ باقی لوگوں کے بارے میں شریعت ان سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ باندھیں. جی. جب انہوں نے ہاتھ باندھنے ہیں اور یہ قیام کی یہ صورت ہے اور یہی مسنون اور سنت سے یہی ثابت ہے، جی. اب اس نے قرآن پکڑا ہوا ہے تو اس کے لیے کیوں اس نے پکڑا ہے؟ جی. ایک ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، مجبوری کوئی نہیں. ہوں. اب جب قرآن پکڑے گا نظر کہاں رکھے گا وہ؟ قرآن پہ. جی. تو شریعت تقاضا کرتی ہے کہ نظر سامنے ہونی چاہیے. سجدے والی جگہ پر. ہاں جی، سجدے والی جگہ پہ رکھے، سامنے رکھے گا نظر. یہ کام بھی وہ نہیں کر رہا. پھر ایک زائد کام، حرکت ہے نا زائد، کہ قرآن پکڑنا ہے، توجہ اس پہ ہونی. کہتے جی ہمیں خشوع آتا ہے. جی جی. تو یہ کیسا خشوع ہے جو سنت سے ہٹ کر آتا ہو؟ بالکل. کہ صحابہ کے دور میں مصحف نہیں تھے، مصحف تو تب بھی تھے، تابعین کے دور میں بھی تھے، صدیوں تک یہ طریقہ نہیں آیا. اب پیچھے مصحف سارے پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، یہ طریقہ جو ہے ہمارا ایجاد کردہ ہے. ہمیں ایسے طریقے پہ قطعی نہیں آنا چاہیے. یہ خشوع نہیں ہے. خشوع اصل یہی ہے کہ آدمی توجہ کرے، سنے. شریعت کہتی ہے سننا ہے. اور جب یہ آدمی اوپر دیکھے گا تو بعض اوقات جو ہے نا وہ ساتھ جو ہے نا وہ ذہن پڑھ بھی رہا ہوتا ہے. تو آپ سماعت کریں، نہ کہ اس کے لفظوں کو اپنے نگاہوں میں رکھ کر آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں. یہ شریعت ہم سے تقاضا نہیں کرتی. تو شریعت تقاضا کرتی ہے کہ آپ نے سامنے نظر رکھنی ہے، ہاتھ باندھ کے رکھنے ہیں، بلا وجہ حرکات نہیں کرنی. اور پھر جب رکوع کریں گے تو پھر قرآن کہاں رکھیں گے؟ پھر جیب میں ڈال لیں گے. اگر بڑا مصحف ہے تو رکوع میں ساتھ پکڑ کے رکھیں گے، ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں آئیں گے. سجدے میں جائیں گے تو پھر جو ہے نا وہ ہاتھ نیچے لگانے ہیں، وہ ہاتھ نہیں لگیں گے، یا سامنے کہیں رکھیں گے. تو یہ تکلفات ہیں، یہ سارے مسائل پیدا ہاں جی. تو عبادت کے اندر یہ تکلفات سے بالکل گریز کرنا چاہیے اور بالکل اپنے ہاتھ باندھ کے سماعت کریں. سماعت کا حکم دیا گیا ہے. اور اصل بات جو کام کرنے کا ہے، جی جی، کہ سالہ سال سے پیچھے مصحف لے کے کھڑے ہوتے رہیں گے. جی جی. جو ترجمہ سیکھنا ہے، اس کے الفاظ کو سمجھنا ہے، جی. وہ ہم پورا سال نہیں سمجھیں گے. جی جی. پھر اگلے سال مصحف لے کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہمیں پورا سال قرآن سمجھنا چاہیے تاکہ ہم 2-3 سالوں کے اندر اس قابل ہوں کہ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ہمارے دل میں اتر رہا ہو. اس کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل.